حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ آپ کا نام تھا، اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی، صدیق اور عتیق آپ کا لقب تھا۔ ساتویں پشت میں جا کر حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک شان یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ اتنی خدمت کی میرے بھائیوں، اتنی خدمت کی، ہر وقت سرکار کی خدمت میں رہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ خدمت کی ہے اللہ نے اس کو مقام بھی بڑا بلند عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خدمت کی ہے، ساری زندگی بھی ساتھ رہے ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، اور آج مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ ساری زندگی خدمت کی۔ امام عشق و محبت تاجدار بریلی کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے سرکار کی، سرکار کا ویسے سایہ تو نہیں تھا لیکن حضرت ابو بکر سایہ بن کے ساتھ ہی رہے ہیں سرکار کے۔ کتنا پیارا لقب عطا فرمایا ہے۔ امام عشق و محبت نے کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، حضرت ابو بکر صدیق سایہ مصطفیٰ ہے۔ سایہ کی طرح ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور خوبصورت واقعہ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے تجارت کرنے کے لیے۔ جب ملک شام میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب جب ان کو آیا تو وہاں پر وہ پھر ایک راہب کے پاس چلے گئے، راہب کو جا کر خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ راہب نے جب خواب سنا، خواب سننے کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مکے سے آیا ہوں۔ وہ پوچھنے لگا آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے بتایا میرا قبیلہ قریش ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کام کیا کرتے ہیں، کاروبار کیا ہے آپ کا؟ آپ نے بتایا میں تاجر ہوں۔ جب اس نے یہ ساری باتیں پوچھ لی پھر وہ اس خواب کی تعبیر بتانے لگا۔ خواب کی تعبیر بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دل جھوم جاتا ہے۔ وہ راہب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر بتانے لگا اور وہ کہنے لگا تمہاری قوم کے اندر ان قریب اللہ پاک ایک شانوں والا نبی تمہیں عطا فرمائے گا۔ تمہاری قوم میں آئے گا، شانوں والا نبی ہوگا۔ وہ راہب کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں تم اس نبی کے وزیر بن کے رہو گے، اس کے وصال کے بعد اس کے جانشین بن کے رہو گے۔ راہب نے بتا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ ملک شام سے جب واپس آئے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جب اعلان نبوت فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق کو بھی جب اسلام کی دعوت پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابو بکر تمہیں وہ شام والا واقعہ یاد نہیں ہے؟ راہب نے تمہیں کیا کہا تھا؟ باتیں تو دونوں کے درمیان میں ہوئی تھی لیکن تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔
راہبوں کی بات تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ بتایا، وہ شام والا تمہیں واقعہ یاد ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق اسی وقت کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے شان حضرت ابو بکر صدیق کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے غور و فکر کیا، اس نے وقت مانگا، تردد کیا، سوچ و بچار کی، واحد ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے کوئی سوچ و بچار نہیں کی، کوئی غور و فکر نہیں کیا، بلکہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے بھائیوں اللہ پاک نے بڑی ہی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی سرکار کی خدمت میں گزار دی۔ آج ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے کچھ سیکھنا بھی ہے، شانیں بھی سننی ہے، اور شان سننے کے ساتھ ساتھ اصل جو مقصد ہوتا ہے بزرگان دین کی باتیں سنانے کا، ان کی زندگی سنانے کا، اس سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کام کو جو ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے بھائیوں سیرت میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام مال سے اجتناب کرتے تھے، حرام مال نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی کھانا حلال کمانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ خصوصیت تھی، حرام کے بالکل بھی قریب نہیں گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیوں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جو کھانا بندے کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے وہ کھانے سے بندے کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور جو کھانا بندے کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے وہ کھانے سے بندے کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ حرام کھانا یہ بندے کی روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے میرا تو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس کی روحانیت کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ حرام کھانے سے ہوتا ہے، حرام دیکھنے سے ہوتا ہے، حرام سننے سے ہوتا ہے۔ یہ جو حرام کام ہے میرے بھائیوں یہ سب سے پہلے آپ کی روحانیت کو ختم کرتا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے حرام کے قریب نہیں جانا بلکہ حلال کے قریب جانا ہے، حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی انداز یہی تھا۔ ایک موقع پر آج کے ایک غلام نے آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ تھا کہ اس کا مال حلال کا مال ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چیز کھا لی۔ جب وہ چیز کھا لی تو پھر اس غلام نے بتایا، وہ کہنے لگا زمانہ جاہلیت میں جب میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر لوگوں کو ان کے مستقبل کی باتیں بتایا کرتا تھا نا، تب میں نے ایک بندے کو ہاتھ دیکھ کر، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر اس کا مستقبل بتایا تھا، تو آج اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، آج اس نے مجھے معاوضہ دیا ہے، اور یہ جو آپ کھا رہے ہیں اس معاوضے میں سے ہی کھا رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات بتائی حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے یہ تو حرام کا لقمہ ہے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا، مستقبل کی باتیں بتانا، اس پر اس کو پیسے ملے ہیں، آپ پریشان ہوگے، بے چین ہوگے کہ میں نے تو حرام کا لقمہ کھا لیا ہے۔ میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے صورتحال ہے، لاکھوں کروڑوں بھی حرام کھا لیتے ہیں لیکن پریشانی تک نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ کتنا پیارا انداز تھا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ آج لوگ لاکھوں کروڑوں کھا جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، حرام کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی شان دیکھیں، جب پتہ چل گیا کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا ہے تو بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر مختلف طریقوں کے ذریعے الٹی کرنے کی کوشش کی آپ نے، پھر زبردستی انہوں نے پانی پیا، پھر بہت ہی بڑی قید کی، وہ حرام کا لقمہ باہر آ گیا۔ وہاں پر ایک بندہ کہنے لگا جناب یہ چھوٹا سا لقمہ ہی تھا، اس کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بات سنے، فرمایا اگر اس لقمے کو نکالنے کے لیے
میری جان بھی چلے جاتی پھر بھی میں اس لقمے کو نکال کے ہی چھوڑتا۔ ہمیں ہمارا دین یہ سبق دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نعرے لگانے والوں، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حرام کا لقمہ جو ہے اس کو نہیں کھانا، جب بھی کھانا ہے تو حلال کا لقمہ ہی کھانا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے وجہ بھی بتائی، آپ نے فرمایا کہ میری جان بھی چلے جاتی نا، میں نے اس لقمے کو اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دینا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گوشت کی پرورش حرام چیز سے ہوتی ہے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ کس کے قریب ہو جاتا ہے؟ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گوشت میں یہ حرام چیز شامل ہو جائے۔ تو ہمارا دین اسلام میرے بھائیوں ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، بلکہ جب بھی جانا ہے تو حلال کے قریب جانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے۔ لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں، قاری صاحب کیا کرے پوری نہیں پڑتی، قاری صاحب کیا کرے گزارا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھے کہ ضرورت جو ہوتی ہے نا یہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ دین کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، دین اسلام کیا کہتا ہے۔ رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو دودھ پی کے سوتا ہے، رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو پانی پی کے سوتا ہے۔ اب حرام کا دودھ پینے سے بہتر ہے حلال کا پانی پی کے سو جائے۔ میرے بھائی ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا، حرام سے آپ بچا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال کما کر جب بندہ خرچ کرتا ہے نا تو برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ پھر سرکار نے فرمایا حرام مال کو جب بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ پھر سرکار نے فرمایا حرام مال کمانے کے بعد جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کی جہنم کے لیے اس کا ذات راہ بن جاتا ہے۔ کیسے بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حرام مال کما کے مر گیا اور پیچھے اس کے گھر والے حرام مال استعمال کرتے رہیں گے، اس کو دوزخ میں عذاب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں چھوٹی سی سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھے، رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو دودھ پی کے سوتا ہے، رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو پانی پی کے سوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پانی پئیں تو حلال کا پانی پئیں، کھانا کھائیں تو حلال کا کھائیں۔ کیوں ہم دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں؟ ہماری نظر کیوں دوسروں کی جیبوں پر ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے میں اس کو لوٹ لوں، میں اس کے پیسے کسی طریقے سے اپنے پاس میں لے آؤں؟ کیوں ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں؟ تھوڑا کھا لے لیکن حلال کا کھا لے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں پر نرمی کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے، شفقت فرمانے والے تھے۔ دیکھیے اللہ پاک مسلمانوں سے بے حد پیار فرماتا ہے، اللہ پاک مسلمانوں سے بے حد پیار فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جو مسلمان دوسرے مسلمانوں پر رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی بڑا نواز دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ کوالٹی تھی، مہربانی، شفقت، مہربانیاں کرنا لوگوں پر۔ کیسی مہربانی کرتے تھے؟ مسلمانوں پر کیسی یہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک کے راوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، میری امت میں، میری امت کے لیے، میری امت پر جو سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ میرا ابوبکر صدیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر جو سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے وہ میرا ابوبکر ہے۔ فرمایا میری امت میں دین کی خاطر جو سب سے قوت اور جرأت والا ہے وہ میرا عمر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا شان
حیا میں میرے عثمان کی مثال نہیں ملتی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں۔ اور ابی ابن کعب کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کے سب سے بڑے قاری قرآن ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا یہ حلال اور حرام جاننے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور زید بن ثابت کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ وراثت کے علم میں اللہ پاک نے ان کو نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا لوگوں ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، امانت دار دیانتدار بندہ ہوتا ہے۔ میری امت کا امانت دار اور دیانتدار دیکھنا ہے تو ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھ لو۔ اس حدیث پاک سے میرے بھائیوں مسلمانوں پہ مہربانی نہیں بلکہ پوری امت میں سرکار نے فرمایا، پوری امت میں سب سے زیادہ امت پر شفقت فرمانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی شفقت، اتنی مہربانیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پہ فرمائی ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ سے مال مانگا جاتا ہے تو گھر کا سارے کا سارا مال لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ نعرہ ہے میرے بھائیوں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جملہ ہے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو اس امت میں سب سے افضل ہے میرے بھائیوں ان کا نعرہ کیا ہے؟ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ یہ ہے شفقت حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اور ایک اور شفقت آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ خلیفہ بنے نا، خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چلے گئے تجارت کرنے کے لیے۔ جب بازار گئے تو حضرت عمر نے باقی صحابہ سے مشورہ کر کے پھر حضرت ابوبکر صدیق سے ان کو بتایا کہ آپ اگر تجارت کریں گے، اب آپ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، اب اگر آپ تجارت کریں گے بازار میں جا کے تو پھر یہ ریاست مدینہ کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہونی، اس میں خلل آ جائے گا۔ ہم اس طرح کرتے ہیں خلیفہ بننے سے پہلے آپ جتنا خرچہ اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے اسلامی ریاست اتنا ہی خرچہ آپ کو دیا کرے گی۔ آپ بس مسلمانوں کی خدمت کریں، مسلمانوں کا کام کریں، اسلامی ریاست کا کام کریں۔ یہ طے ہو گیا میرے بھائیوں۔ لیکن یہ جو اجرت مہینے بعد ملتی تھی نا، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق پہ بڑی گراں گزرتی تھی، بڑے پریشان ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ماہانہ آیا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو پتہ ہے ابوبکر کا کاروبار بڑا وسیع تھا، ابوبکر بہت بڑا تاجر تھا، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اس کا جو گھر کا خرچہ تھا وہ بہت ہی شاندار تھا، اچھا چلتا تھا، لیکن اب ابوبکر کے گھر والے بیت المال سے خرچہ لیا کریں گے اور ابوبکر مسلمانوں کا کام کیا کرے گا، مسلمانوں کی خدمت کیا کرے گا۔ پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ جتنا عرصہ آپ خلافت پہ رہے، ٹھیک ہے جی، تقریباً 2.5 سال، جتنا عرصہ آپ کی خلافت تھی ہر مہینے جو آپ کو ملتا رہا، پھر آپ نے کیا کیا؟ کتنے شفیق تھے مسلمانوں پر۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا آپ نے وصیت کی کہ میرا جتنا بھی مال و متاع ہے یہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کروا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال کے اندر بیت المال سے جتنا بھی مال وصول کیا تھا آپ نے اس سے بھی زیادہ بیت المال میں واپس جمع کرا دیا، اور دنیا سے جاتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر ایک اور احسان فرما دیا اور مسلمانوں کے بیت المال میں اپنے مال سے اور اضافہ فرما دیا۔ یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ، یہ ہوتے ہیں حکمران۔ میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے یہ خوبصورت انداز تھا، کتنے وہ شفیق تھے مسلمانوں پر، کتنے مہربان تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے سے پہلے 7 قبیلے والوں کی جو بکریاں تھیں ان کا دودھ دویا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے نا تو 7 والی چھوٹی بچی اپنے والد کو کہنے لگی اب تو یہ خلیفہ بن گئے ہیں، اب کس نے ہماری بکریوں کا دودھ دھونا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا
تو آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا، میں خلیفہ بن گیا ہوں، جس طرح پہلے میں تمہاری بکریوں کا دودھ دویا کرتا تھا اب بھی میں ایسے ہی دودھ دویا کروں گا، مجھے امید ہے میری خلافت میرے اخلاق کو خراب نہیں کرے گی۔ آج کوئی چھوٹا سا کونسلر بن جائے تو اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلامی ریاست کے سربراہ بنے میرے بھائیوں، لیکن اخلاق کا عالم کیا تھا؟ فرمایا جس طرح پہلے میں تمہاری بکریوں کا دودھ دویا کرتا تھا اب بھی میں ویسے ہی کیا کروں گا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں، مہربان ہے مسلمانوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرو، مسلمانوں پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم زمین پہ رہنے والوں پہ رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے خلاف الٹی چالیں چلتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف الٹی چالیں نہیں چلنی بلکہ پیار و محبت سے رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رحم والا کام کرنا ہے اور شفقت والا مسلمانوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے 360 بلائی کے اوصاف ہیں۔ کتنے؟ 360 بلائی کے اوصاف ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان میں سے اگر اللہ کسی ایک کو بھی کسی بندے کو دے دینا، اس ایک وصف کی وجہ سے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس ہی تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 اوصاف میں سے ایک وصف جس کو مل جائے گا وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش نصیب بھی اس دنیا میں ہے کہ 360 اوصاف ہی اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابوبکر وہ 360 اوصاف اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وقت وصال آتا ہے اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ مجھے جب غسل دے دو، کفن دے دو، پھر کرنا کیا ہے؟ مجھے حضور کے روضے کے قریب لے جانا، وہاں جا کر اجازت مانگنا، اگر اجازت مل گئی دروازہ خود بخود کھل گیا تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفنا دینا۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا پھر آپ کی اس وصیت پہ عمل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ کر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام، آپ کا پیارا ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ دروازہ خود بخود ہی کھل گیا، دروازہ کھل گیا اور روزے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کی محبوب سے ملاقات کرا دو۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کا نام آتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، عمر کا نام آتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر کا کیا مقام تھا؟ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، اب یہ اہل بیت میں سے ہے، سوال کیسا کیا؟ آپ ہمیں یہ بتائیں نبی پاک کے زمانے میں نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر کا کیا مقام تھا، حضرت عمر کا کیا مقام تھا؟ آپ نے فرمایا کا منزلتہما ساعہ، دو لفظوں میں جواب دیا۔ امام زین العابدین ارشاد فرمانے لگے، فرمایا تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ سرکار کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا؟ چلو آؤ سنہری جالیوں کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لو ان کا سرکار کی بارگاہ میں کیا مقام تھا۔ جس طرح سرکار نے آج ان کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، سرکار کی زندگی میں بھی ان کا یہی مقام اور مرتبہ تھا۔ کتنا سادہ سا جواب دیا ہے اور کتنا پیارا سا جواب دیا ہے۔
فرمایا جس طرح سرکار کی اب جو ہے سرکار نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے نا، سرکار نے اپنی زندگی میں بھی ان دونوں کو اپنا قرب ایسے ہی عطا فرمایا تھا۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، میرے بھائیوں عقیدہ درست کرے، حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے ہر حوالے سے، ہر حوالے سے کوئی اس میں جو ہے نا تقسیم نہیں ہے، ہر حوالے سے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور انسان تو انسان ہے نبیوں رسولوں کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق بخاری شریف میں یہ مسئلہ لکھا ہے، انسانوں میں بھی سے بھی افضل ہے، جنوں سے بھی افضل ہے، اور فرشتوں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے۔ کیوں نہ اتنی شان ملتی، ساری زندگی سرکار کی خدمت میں گزار دی ہے، ساری زندگی سرکار کے ساتھ سائے کی طرح رہے ہیں۔ جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خدمت کی ہے میرے بھائیوں، جو جتنی زیادہ کرتا ہے اس کو مقام بھی اتنا زیادہ مل جاتا ہے، اتنا زیادہ مقام مل جاتا ہے۔ آج یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کی باتیں ہوئی ہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، محفلیں بھی ہوتی ہیں گلیوں میں، ہر جگہ پر جائیں میرے بھائیوں، ملے گا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت سے ملے گا کیا؟ آخری حدیث بخش سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل مجھے بتاؤ کیا میری امت سے حساب ہوگا؟ کیا میری امت سے حساب ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے حساب ہوگا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بغیر ان کو حکم ہوگا کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ پھر جبریل امین بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہیں گے، یا اللہ جو بندہ بھی دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا تھا میں ان کو اپنے ساتھ لے کے ہی میں نے جنت میں جانا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، گلی گلی نگر نگر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت بڑا فتنہ ہے، آپ ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کا اظہار کریں۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے۔